نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. روایت حفظ کی تکمیل کی اس بابرکت پاکیزہ مجلس اور مستجاب ساعات کو اپنے حصے میں فرمانے والے حضرات علماء کرام، بالخصوص ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا خلیل احمد صاحب راوت اور میرے یہ سب عزیزان عزیز صاحب وغیرہ، اسی طرح یہاں موجود میری پیاری بیٹیاں جن کی مسلسل 2.5 سال کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی برکات سے اللہ رب العزت یہ مستجاب ساعت ہمارے حصے میں فرما رہے ہیں. ان بچیوں کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کی نیک نیتی سے تشریف فرما نیک دل خواتین، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات نے ایک بڑی ہی پاکیزہ نسبت ہمارے حصے میں فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے عظیم ترین دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. جس آیت کریمہ کو ہم نے اپنی اس گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے علوم کی اشاعت کے لیے ایک خوش قسمت طبقے کا انتخاب فرمایا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے. دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ اس ذات نے اپنے کلام پاک کی خدمت ایسے لوگوں سے لی ہے دنیا ان کے باب میں کبھی اتنی عظیم خدمات کی امید نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ذات مسبب الاسباب ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، لہذا وہ ذات جب چاہتی ہے، جس سے چاہتی ہے، وہ اپنے کلام پاک کی حفاظت کروا لیتی ہے. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مختلف ناحیے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو اس کا الفاظ کا پہلو ہے، تو ایک اس کے معانی کا پہلو ہے، ایک اس کے احکام کا پہلو ہے. یہ مختلف نواحی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب الفاظ اور کیفیت تلفظ کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، تو کچھ لوگ مراد خداوندی کے لیے اپنی عمریں کھپا دیا کرتے ہیں. ہم اس موقع پر اپنی پیاری بیٹیوں کو دل کی تمام تک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے دور کی ان جیسی نیک بیٹیوں کی تاریخوں میں پڑھا کرتے ہیں. مجھے یہاں جب ابھی ہم حاضر ہو رہے تھے تو میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مختصر التبیین. یہ دنیا کا اتنا بڑا اور ایسا نامور شخص ہے کہ آج عرب کا پورا خطہ قرآن کریم کی جو لیپی ہے، اس کا جو املا ہے، اس املا میں یہ مختصر التبیین کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد سلیمان ابن نجاح، ان پر اعتماد کیا ہوا ہے. یہ سلیمان ابن نجاح بہت بڑے امام گزرے ہیں
5ویں صدی کے ہیں، 4تھی صدی کے اواخر اور 5ویں صدی کے ہیں۔ ان کے شیخ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کے شامل حال ہوتا ہے کہ جہاں ایک بہت بڑی دنیا علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں، توجیحات قرات میں، وقف میں اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید میں، رسم میں تقلید کر رہی ہے، وہی بہت بڑی دنیا آج بھی وہ ہے کہ 5ویں صدی کے ایک شخص کی تقلید عرب کا پورا، جتنے بھی ممالک ہیں جہاں عربی زبان استعمال ہوتی ہے اور بول چال رہتی، ان کے مصاحف آپ دیکھیں گے، ان کے یہاں چھپنے والے قرآن دیکھیں گے تو وہ امام ابو داؤد انہی کی روایات، انہی کی مختصر تبیین ہی سے سارے لوگ مصاحف کو شائع کر رہے ہیں۔ یہ سلیمان ابن نجاح کی ایک بیٹی تھی، علامہ مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام لکھا ہے اسما بنت سلیمان ابن نجاح، بڑی قابلیت کے حامل تھی وہ۔ تو سلیمان ابن نجاح نے اس کی نوعمری ہی میں علم دین کی راہ پہ انہیں ڈال دیا تھا اور اس انداز کی تربیت شروع فرما دی تھی۔ چنانچہ عربی زبان، لغات اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ، حدیث اور تفسیر اپنی اس بیٹی کے لیے سلیمان ابن نجاح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وقت فارغ فرمایا اور یہ سارے علوم اس کے حصے میں فرمائے۔ یہ بیٹی اس کے بعد امام سے قرات حاصل کر رہی ہے، اور جو بات ہم آپ بچیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا جو نیک دل خواتین ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بیٹی اتنی قابلیت رکھتی تھی کہ سلیمان ابن نجاح جیسا اتنا بڑا امام، ان کے جو مشائخ قرات ہیں، بیٹی نے اپنے والد سے قرات کی تکمیل کے بعد اپنے والد کے جو مشائخ تھے ان مشائخ کے یہاں جا کے قرات کی سندیں حاصل کی۔ یہ اسما بنت سلیمان ابن نجاح، ان کے علاوہ ابن نجاح کی اور بھی بڑی شاگردائیں تھیں۔ ایک کا نام تھا فائزہ، تو اس کے بعد میں لکھا ہے کہ اس نے سلیمان ابن نجاح سے استفادہ کیا قرات میں، اور جب انہیں پتا چلا، وہ قرطبہ میں رہتی تھی، اس وقت اسپین جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک شہر ہے قرطبہ، وہاں وہ رہتی تھی۔ جب قرات کی تکمیل وہاں ہو گئی، انہیں پتا چلا کہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دانیہ میں موجود ہے، تو اس بیٹی کو یہ شوق ہوا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ وقت کا اتنا بڑا امام اور حافظ حدیث یہاں موجود ہے تو ہم ان کے یہاں، چنانچہ وہ دانیہ جاتی ہے۔ وہاں جا کے دیکھا تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہے، بہت سخت مریضان، اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ گئی، امام سے استفادے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن امام کا جنازہ ہاتھ آیا۔ اس بچی نے یہ طے کر لیا کہ مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اب علامہ دانی کے بعد کون ہے، کیونکہ یہ لڑکی پہلے ہی سے سلیمان ابن نجاح سے استفادہ رکھتی تھی۔ جب دانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لوگوں سے معلوم کیا کہ اب ان کے بعد کون ہے، تو کہا سلیمان ابن نجاح ہے۔ کہا ہم نے تو ان سے استفادہ کیا۔ وہ پھر گئی اور ان سے قرات سبا کی پھر تکمیل کی۔ دیکھیے خواتین الحمدللہ من جانب اللہ بہت سے کمالات کے حامل ہوا کرتی ہیں، جن میں کی کئی خوبیاں ایسی ہیں کہ مردوں کو بمشکل حاصل ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کا اس وقت کا تجزیہ یہ ہے کہ بچیوں میں تعلیم کا جو انہماک ہے اور
بچیوں میں تعلیم سے متعلق جو شوق و ذوق ہے اور اس کے لیے جان کھپائی کا جو جذبہ ہے، یہ اب کے رجال میں اور اب کے بچوں میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی صلاحیتوں سے نوازا، آپ کو سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی بڑی مانا کہ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو قرآن کریم جیسے عظیم نعمت میں صرف کیا ہے، یہ توفیق خداوندی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے میرا ذہن ایک چیز کی طرف منتقل ہوا، مولانا کو بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے کہ یہ سلیمان ابن نجاح کی جو بیٹی تھی اسما، ایک مرتبہ یہ سلیمان ابن نجاح پڑھا رہے تھے، بیٹی کی جب عمر ہوئی، نکاح کا وقت ہوا، تو وہ کسی نیک دل جوان کی تلاش میں تھے۔ دیکھا کہ میرا یہ ایک فاضل یہ بہت باکمال ہے، ان کا نام تھا احمد ابن محمد المحرز۔ تو ان سے درخواست کی کہ بیٹے آپ ہم سے روزانہ قرات پڑھتے ہو، ہماری یہ نیک دل بیٹی ہے، اس نے بھی قرات کی تکمیل کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیں۔ اس جوان نے کہا کہ شیخ میرے پاس تو نہ روٹی کا کوئی انتظام ہے، میں تو غریب گھرانے کا ہوں، نہ میرے پاس مکان کا کوئی انتظام ہے، اور حتیٰ کہ میرے پاس مہر تک کا انتظام نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے باتوفیق بندے اور قرآن کریم کی عظمت ان کے قلوب میں کیسے اللہ تعالیٰ نے راسخ فرمائی ہوتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ سب انتظام ہو جائے گا۔ دنیا دیکھتی ہے کہ جب کسی کی قابل بیٹی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے جوانوں کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، لیکن شیخ تھے جو فدا فی القرآن تھے، فدا فی القرآن تھے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس کی غربت کا خیال کیے بغیر بڑے شوق سے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیا۔ اور اس سے پہلے مدینہ المنورہ کے ایک بہت بڑے امام جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی قرات کے استاد ہیں، شیخ ہیں، ان کے استاد امام ابو جعفر یزید بن قعقاع، یہ امام نافع کے شیخ ہیں۔ امام نافع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قرات میں شیخ ہیں، لیکن امام نافع کے شیخ کی بات ہم سنا رہے ہیں کہ یہ امام ابو جعفر ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کی عمر ہوئی تو امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان جن کا نام تھا شیبۃ بن نصاح، اور یہ بہت غریب، یہ ایک زمانے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں غلام تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، انہوں نے بہت معصومیت میں جب یہ بچہ ان کے یہاں آیا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ الفاظ قرآنیہ کے ساتھ ساتھ معانی قرآن کی دولت سے بھی آپ کو نوازے۔ یہ شیبۃ بن نصاح جب غلامی سے آزاد ہو کر علم حاصل کر رہے ہیں، امام ابو جعفر کی یہاں پڑھ رہے ہیں، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ یہ تو بہت غریب ہے، ہم تو غلامی کر رہے تھے، میرا کوئی نہیں ہے۔ شیخ نے کہا ہمیں اطمینان ہے، اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ہم آپ کا نکاح ایک ایسے جوان سے کرانے جا رہے ہیں جو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کنگال ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا فرد ہے کہ انشاءاللہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، اور ان کا تو کہنا ہی کیا ہے قرات کے باب میں شیبۃ بن نصاح کا میں تمہارا نکاح ایک ایسے جوان سے کرانے جا رہا ہوں جو دنیاوی اعتبار سے چاہے کنگال ہے، لہذا تمہارے گھر کو فرنیچر سے اور دوسرے دنیاوی مال و متاع سے نہیں بھر پائے گا، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نور قرآنی سے تمہارے گھر کو یہ بھر دے گا، قرآن کریم کے نور سے۔
مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا کہ ایسی نیک بیٹیاں ہوں، ایسی نیک بیٹیوں کو ایسے اچھے خاوند مل جاتے ہوں تو انشاءاللہ اس سے مصحف وجود میں آئیں گے۔ آپ بچیوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ دیکھیے، دینی میدان، دنیاوی میدان، سماج ہو یا جو ہے وہ معاشیات ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ زمانہ ہے کہ رجال کے ساتھ ساتھ خواتین کا ہر میدان میں بہت بڑا حصہ ہے۔ میں بھی کتاب پڑھ رہا تھا، خواتین اور خدمت قرآن، ایک کتاب ابھی آئی ہے، خواتین اور خدمت قرآن۔ ہم نے پڑھا کہ حضرت مولانا محمد اکرم ندوی آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور انہوں نے کتاب لکھی 52 جلدوں میں ہے، وہ ابھی وہ چھپی نہیں ہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس 52 جلدوں کا خلاصہ انگریزی میں شائع کیا ہے۔ اس میں حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ خواتین اور یہ عورتیں اور یہ بچیاں، انہوں نے 9000 محدثات کا تذکرہ کیا ہے۔ 9000 محدثات، وہ خواتین جنہوں نے علم حدیث شریف کی امتیازی خدمت کی ہے، ایسی 9000 خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ تفسیر میں خواتین کا کیا کیا رول ہے۔ ابھی کچھ وقت ہوا، ایک سوال میں برسوں سے پریشان تھا، ایک کتاب آئی، میں نے دیکھا کہ یہ جو ابھی خواتین اور ان کی خدمت قرآن، اس میں اس خاتون کا بھی تذکرہ ہے جن کا تذکرہ میں نے سالوں پہلے پڑھا تھا۔ شبلی، ہند شبلی نام کی ایک خاتون تھی، وہ افریقہ کے ممالک سے تعلق رکھتی تھی۔ ہند شبلی نے جب ٹیونس کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تو اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے جو مقالہ تیار کیا تھا، تاریخ قرات اس کا عنوان تھا۔ مجھے شاید میں نے اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو کہ ایک سوال میں تقریباً 26-27 سال تک ہم پریشان رہے، مجھے نہیں معلوم تھا اس کا جواب۔ 26-27 سال تک اسی میں پریشان رہا کہ آخر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تاریخ معلوم کرنی تھی کہ ہم جو قرات پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے اس طریقے کا ماخذ کیا ہے، کس نے ایجاد کیا، کب ایجاد ہوا۔ جس کتاب میں مجھے اس کا جواب 26-27 سال کے بعد ملا، اس کتاب کا مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ مجھے جمع خلفی کی اس تاریخ کو پانے میں سب سے زیادہ اگر تعاون ملا ہو تو ہند شبلی کی تاریخ قرات سے ملا ہے۔ عورت کیا نہیں کر سکتے۔ پڑھیے، مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے جب یہ بچیاں قرات سنا رہی تھی تو جنہیں پر گراؤٹ یاد آتا، امریکہ کی کتنی مشہور اور کیسے نامور سنگر، آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی شاید اس کا علم ہوگا کہ امریکہ کی سب سے بڑی سنگر اور ترنم کی بادشاہ جو کہلاتی ہو، ایسی جنہیں پر گراؤٹ۔ لیکن جب قدرت کسی کی کایا پلٹنے چاہتی ہے تو دیر تھوڑی لگتی ہے۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتے ہیں قلب کی کایا پلٹ کر دیا کرتے ہیں، کتنا ہی گمراہ ہو، لیکن قدرت نے جب اس کی ہدایت کو سوچا ہو تو کیسے دیر لگتی۔ یہ جنہیں پر گراؤٹ جو گانے ہی گانے جس کے یہاں، اور کتنے بڑے بڑے اسٹیج پر کروڑوں کے حصول سے کتنے دولار وہ لیتی تب جا کے گانا گاتی ہے۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، آپ دیکھیں یوٹیوب پر جائیے اور جنیفر براؤن کو سنیے، جب انہوں نے شیخ محمد صدیق المنشاوی کہ جن کو قدرت نے ایسی خاص آواز سے نوازا ہے کہ جب اللہ کا وہ بندہ پڑھتا کیا ہے، ابھی وہ اللہ کے کلام سے چند آیات کی تلاوت کرتا نہیں کہ سارے سننے والوں کے قلوب موم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ان کی آواز کا خاصہ ہی یہ ہے، لوگوں نے مصر کے قرہ کی آواز کے جو خواص لکھے ہیں
اس میں منشاوی کی آواز کا خاصہ جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی آواز میں وقار ہے، خشوع ہے. یہ جینیفر کراؤٹ، اس نے دنیا زندگی پر گانے گائے، لیکن اسے یہ شوق ہوا کہ منشاوی کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے. تو اس خاتون کی تلاوت سنی. رجال منشاوی کی نقل اتارتے اتارتے ان کو پسینہ آ جاتا ہے، اور یہ جینیفر کراؤٹ جب منشاوی کے انداز میں صورتیں پڑھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے منشاوی کے سامنے بیٹھ کر مشق کیا ہے. کیا صلاحیت ہے آپ بچیوں میں. الحمدللہ آپ میں ہم نے وہ صلاحیتیں دیکھی. ہم اول تو آپ کے تلفظ کی صفائی اور نفاست پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 2.5 سال کے پیہم اور مسلسل محنت اور انہماک سے جو کچھ پایا ہے بہت بڑی نعمت ہے. سچ یہ ہے کہ تلفظ کا کمال یہ بازاروں میں نہیں ملا کرتا ہے. یہ تو آپ جیسی نیک دل بچیاں جب اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے کلام میں صرف کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کمال اور یہ نعمتیں ایسے لوگوں کے حصے میں کر دیا کرتے ہیں. دیکھیے موقع ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے باب میں ایک لمبے عرصے سے کوڑن ہے اور آج بھی یہ کمی خواتین کے طبقے میں موجود ہے کہ اتنی ساری صلاح. ابھی ہم کچھ روز پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کیم کے بغل میں کرسد ایک گاؤں ہے، گراسی لوگ ہیں، لیکن اس گراسی برادری کی ایک جوان لڑکی جب دنیاوی تعلیم میں خوب محنت کرتی ہے تو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں نائب اسپیکر کی حیثیت سے. کمال عورتوں کی صلاحیتیں الحمدللہ. آپ بچیوں کے باب میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو مشن کی حیثیت سے اختیار کریں. ہم اس موقع پر جتنے بھی مدرسۃ البنات ہیں ان کے باب میں واقعتاً ایک شکوہ بلا کسی جھجک کے کریں گے کہ مدرسۃ البنات میں بہت سے علوم کی الحمدللہ اشاعت ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن خواتین کے دامن میں اور ان کی گود میں یہ بچے قرآن کریم سیکھنے والے ہیں، عام متن بنات کے جتنے بھی مدارس ہیں الفاظ قرآنی کے حقوق کی وہاں پامالی ہوتی ہے. اللہ کے کلام کے معانی کا حق تو ادا ہو رہا ہے، لیکن الفاظ اور کیفیت تلفظ کے باب میں سچ یہ ہے کہ انہیں اس حق کا احساس نہیں ہے. لہذا خواتین کا طبقہ تلفظ کے باب میں رجال سے اس وقت کہیں زیادہ ہمارے یہاں پیچھا ہوا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں، ورنہ مصر میں سنیے، مصر کی ایک خاتون کے ہم احوال پڑھ رہے تھے، نابینا تھی، بچپنے میں ان کی آنکھیں چلی گئی اور اس نے پوری زندگی قرات کے لیے وقف کر دی. دنیا بھر کے ممالک سے لوگ قرات میں ان سے استفادہ کرتے، دنیا بھر کے ممالک سے. لکھا ہے کہ اس عورت نے قرات میں اس وقت شہرت حاصل کی جب مصر میں عبد الباسط اور شیخ محمد صدیق جیسے لوگ موجود تھے. اس زمانے میں شہرت حاصل کی اور اتنے سارے قرات میں ان کے تلامذہ. اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے 4000 قرآن اس خاتون نے ختم کیے تھے تلاوت میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ایسی نیک دل باہمت اور اچھے عزم کی حامل لڑکیاں کھڑی ہو جائیں اور خواتین کے طبقے کی اس کمی کو پور کرنے کا عزم کریں. جب کچھ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کسی مشن کے لیے بھلا دیتے ہیں اور وہ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ قدرت نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی کے لیے بھیجا ہے، تب پھر کچھ سالوں کے بعد بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں اور ان کمیوں کو پور ہوتا دنیا دیکھتی ہے. اس موقع سے ہم آپ بچیوں کو جہاں اور آپ کے اولیاء کو اور ہمارے خاص کر کے
ان عزیز القدر علماء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہیں آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس فن کو من حیث الفن اپنائیں۔ ہماری کمی ہے، ہم آپ سے معذرت بھی چاہیں گے کہ اتنے وقت میں کوئی کتاب پڑھانے کا مجھے آپ بچیوں کو موقع نہیں ملا، لیکن عبدالعزیز صاحب سے ہمارا مشورہ ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم کچھ کتابیں پڑھیں گے، اور آپ بچیوں سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ جہاں کہیں رہیں لیکن یہ عزم کریں کہ آپ کو روایت حفظ پر اپنا اس سفر روک نہیں دینا ہے۔ آپ روایت حفظ میں بصیرت پیدا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرأت سبا کا عزم رکھیں، اور صرف سبا نہیں، قرأت ثلاثہ اور قرأت عشرہ کا بھی عزم کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سے جتنا بن پڑے گا ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ ان کی والدہ وغیرہ سب کو مبارکباد پیش کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک توفیق سے نوازے، اور ہمیشہ اللہ کے اس عظیم کلام کی خدمت کا جذبہ اور داعیہ نصیب فرمائے، اور کرتے کرتے اس دنیا سے اللہ تعالی ہمارا جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔